مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں رب العالمین کی اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ ان مبارک کاموں میں سے ایک زبردست کام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے، اور یہ وہ عظیم عمل ہے جو قیامت کے دن بھی مومنوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب دلانے والا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کبھی درود پاک یہ سوچ کر بھی پڑھیں کہ میرا ایک ایک درود مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ درود ہیں اتنا ہی زیادہ قرب مصطفیٰ نصیب ہونے کی بشارت بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، وقت نکالیے نیکیوں کے لیے، اور ٹائم اگر فکس کر لیں کہ میں نے اس ٹائم درود پاک پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آئیے تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی۔ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، اور کس کی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا۔ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھنچتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ وہ جو اونچے کھنچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھنچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤ یعنی فریب تھا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں
جو منکر تھے. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ان کے لیے دونا دون یعنی کئی گنا صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لاد دھرے جائیں گے. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، وهو خير الرازقين. اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے، نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوچھتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ
يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. ہمارے دل اور ہمارے ذہن جب قرآن کے نور سے منور ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی کا طور طریقہ بھی ہمیں اچھا آ جائے گا اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو باسلیقہ زندگی گزارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ایسا ہے کہ تقریباً ہر کسی سے ہی وہ ریلیٹ کرتا ہے. یا تو آپ خود اس ٹاپک میں شامل ہوں گے یا آپ سے متعلقات آپ کے ارد گرد رہنے والے اس ٹاپک کا حصہ ہوں گے. بہرحال اللہ کریم ہمیں توفیق دے تو ہم اچھائیوں کی طرف آ سکتے ہیں. اللہ کریم کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ اس کی قدر کرتا ہے. اچھا، نعمتیں بہت ساری ہیں، کس نعمت کی کیسے قدر کی جائے، ہر ایک کا قدر کرنے کا اسٹائل، طور طریقہ، انداز یہ الگ ہوتا ہے. آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نعمت کے بارے میں اس کی اگر اہمیت جاننی ہو تو کسی نابینا سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ جب میرے پاس آنکھیں تھیں تو کیا حال تھا اور جب نہیں ہیں تو کن کن چیزوں سے محرومی ہے اور کن کن دشواریوں کا مجھے سامنا ہے. ایسے ہی کئی ساری نعمتوں پر اس کو قیاس کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے. جو محروم ہے پھر وہ بیچارہ بتاتا ہے کہ یار یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا. رب العالمین کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک زبردست نعمت آنکھ کا ہم نے تذکرہ کیا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اس آنکھ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اس آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں، نظر گریجولی کمزور ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی روک تھام ہے، کوئی اس کو سنبھالنے کا توجہ ہے سنبھالنے کی طرف ہماری؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان دی اینڈ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر بچے کو آپ مستقل موبائل دے کر رکھیں گے اور یہ اس کی برائٹنس فل کر کے اس کو دیکھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، اس کو پلک جھپکنے میں پرابلم ہو، آنکھیں بند کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جائے. تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو جائے، یہ تو میرے بچے کے لیے محرومی ہو جائے گی، میرے زندگی کا یہ سرمایہ ہے، سہارا ہے میرے بڑھاپے کا، یہ بیچارہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ بھی مشکل میں آئے گا، میں بھی مشکل میں آؤں گا. یعنی کئی جہات سے اس پر غور کریں گے کہ آنکھیں اس کی ہیں لیکن توجہ میں اپنی بڑھاتا چلا جاؤں گا. ایسے ہی رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے جسے اولاد کہا جاتا ہے. اس اولاد کی ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہونی چاہیے اور کیا کیا اس اولاد کے حقوق ہیں جو والدین پر عائد ہوتے ہیں اور اولاد پر والدین کے کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں اسی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اولاد پرٹیکولر ٹاپک ہے ہمارے سلسلے کا. اولاد اپنے والدین کو دیکھے تو کن حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اسے، اور والدین جب اپنی اولاد کو دیکھیں تو والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، کیسا انداز رکھنا ہے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اس پر گفتگو کی جائے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سے کلام ہم سنیں گے نگاہ لطف کے
امیدوار ہم بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی
کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں آقا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے منگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں یا رسول اللہ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا ہر سوارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں اپنی صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی
بات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، جب سوالے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اور وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں،
بے قرار ہم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست کلام شامل سلسلہ ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اولاد ہے. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کے لیے بڑی دعائیں کی جاتی ہیں، تمنائیں کی جاتی ہیں، اور ان تمنائیں کرنے والوں میں صرف مدنی چینل کے ناظرین آپ اور ہم ہی نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین جل وعلا کے انبیاء بھی اپنے لیے اولاد کی دعائیں کرتے رہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی پھر تقسیم ہے کہ رب العالمین نے کسے کتنی اولاد عطا فرمائی، اور اس کی شان کرم ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں سے نوازے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن جسے نعمت ملی ہے وہ اس کی قدر کرے، یہ ہمارا کام ہے. ہم نعمتیں پانے والے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر جب نعمتیں مانگتے ہیں تو سینے کی کشادگی کے ساتھ یہ ذہن بھی بنا لیں کہ ہم نے نعمتوں کی قدر بھی کرنی ہے. قدر کیسے کی جائے گی؟ اور جس سے مانگا جا رہا ہے اگر اسی کے احکامات کے مطابق چل کر، یا جس نے عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت ہم کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں تو یہ بھی یقیناً قدر میں ہی شمار ہوگا. اولاد ایک مستقل جاب ہے بندے کے لیے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا سب اولاد عطا فرماتا ہے تو پھر بندے کی کن کن ذمہ داریوں کو گویا بڑھا دیا جاتا ہے، یا اس پر کیا ذمہ داری اولاد ملنے کے بعد عائد ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ، آپ نے ذکر کیا نا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. تو اگر زندگی کے دو حصے کیے جائیں تو ایک وہ کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو اولاد پیدا ہونے کے بعد کا ہے. صحیح. اب جو صاحب اولاد ہیں، جن کی اولاد ہے، ان کی اولاد ان کے لیے زندگی کے اندر ایک رونق کا سبب ہوتی ہے. آنکھوں کا نور بھی بنتی ہے، دل کا سرور بھی بنتی ہے، اور اس کی جتنی پریشانیاں یا تھکاوٹیں ہیں وہ بغیر کسی دوائی کھائے صرف اولاد کو دیکھ کے بھی دور ہو جاتی ہیں. کیا بات. کہ جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے نا، اور اس کا وہ چھوٹا بیٹا یا بیٹی جب اس کو دیکھتا ہے، اور وہ پھر ہلکی سی آواز میں جب کہے کہ بابا آ گئے، ابو آ گئے، اللہ، تو وہ آواز اس کے کانوں میں جب ٹکراتی ہے نا تو پورے جسم میں وہ موو کرتا ہے اس کا اثر. تو اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب نظر نہ آئے اس وقت پھر والدین کی آنکھیں بے چین ہو جاتی ہیں کہ ہماری اولاد کہاں کیا کر رہی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور انبیاء علیہم السلام بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا منقول ہے قرآن پاک میں، کہ جس میں یہ عرض کی کہ اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا فرما. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ مقدسہ کو آباد کرنے کے حوالے سے یہ دعا بھی کی اولاد کے لیے. تو اولاد کی نعمت بھی ایک نعمت ہے. جس طرح دیگر نعمتوں کا آپ نے بتایا نا کہ کوئی چیز بندے کو ملے تو اس کی قدر دانی یہ ہے اس نعمت کو سنبھال کے رکھا جائے. صحیح. تو ہمیں اگر کوئی دنیاوی نعمت مل جاتی ہے، جیسے کسی کے پاس کوئی گولڈ ہے، چاندی ہے، یا کوئی رقم وغیرہ، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں، یا اس کے پاس سواری ہے کوئی اچھی، تو وہ اس کی کیئر کرتا ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے، کہیں یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کو چرا کے کوئی نہ لے جائے. تو اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی کیئر پیدا ہونے سے لے کر جب تک والدین زندہ ہیں اس وقت تک وہ کرتے ہیں. ایک بہت مشہور کالم نگار نے اپنا لکھا کہ میرے ابا جی میرے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ چھوٹا تو ہوتا ہے نا بچہ کہ جب جاتا ہے باہر تو ہوتا ہے کہ یار راستہ نہ بھول جائے، کہیں گم نہ جائے، کہیں روڈ پار کرتے ہوئے اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی ٹکرا نہ جائے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں میرے ابا جی آج بھی مجھے اسی عمر کا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں میں خود بچوں والا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے، لیکن
اب بھی میں باہر جاؤں تو میرے کانوں میں وہی آوازیں آتی ہیں جو بچپن میں آتی تھی کہ بیٹا سنبھل کے، بیٹا خیال سے. اور میں دیر سے اگر گھر آتا ہوں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں رہ گئے، اطلاع دے دیتے اور مجھے جاگ رہے ہوتے ہیں میرے انتظار میں. تو یہ والدین کی جو اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا، یہ رب تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے. لیکن استاد صاحب اسی پر میں ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور اس میں آپ دیکھیں تو میرے خیال سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اسے بڑا پازیٹیولی لیا ہے کہ میرے والدین کی اب بھی وہ آوازیں میرے کانوں میں رس. جی بالکل. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی والدین کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اللہ اب تو یہ میں خود کر سکتا ہوں، اب تو چھوڑ دیں، اب تو میرا پیچھا، اب تو مجھے ٹوکنا چھوڑ دیں. جو اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو اپنی محبت میں ہے. یہ اس محبت کا، اولاد کی محبت کا روگ جب اسے لگے گا نا، جو اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اسی کی اداؤں کو سمجھا دیتا ہوں اسی بات کو کہ جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ جب کسی کھلونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لینا ہے، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں مجھے یہ کھانی ہے، والدین نے وہ چیز اٹھائی ہوئی ہے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، کوئی بھی بسکٹ، مٹھائی، کوئی ایسی چیز ہوتی، پھل ہوتا ہے. تو اولاد اگر مجھے تو ابو وہ اپنے منہ میں لے جاتا ہوا خود کو بھول جائے گا. صحیح. آپ کی خوشی اس کو مقدم ہے، وہ آپ کی خوشیوں کو ترجیح دے گا کہ میں نہیں کھاتا، میری اولاد کھا لے. اس میں کیا کرتا ہے، وہ آپ کے دل کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کو منع کر دے کہ یار ایک ہی بچہ ہے، میں کھا رہا ہوں، تو اب آپ آ گئے ہو لینے کے لیے، باپ ایسا نہیں کہے گا، ماں ایسا نہیں کہے گی. وہ خیال کس کا رکھ رہا ہے؟ آپ کے دل کا خیال رکھ رہا ہے. آپ بعض اوقات ایسی بھی بچپن میں فرمائش کر دیتے تھے کہ جو عقل سے بھی اوپر ہوتی تھی. اڑتا ہوا جہاز جا رہا ہے، اب یہ ایک نفسیات ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہو تو خواہی نہ خواہی وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا جا رہا ہے. تو وہ جہاز جا رہا ہو تو بچہ اگر اشارہ کرے کہ ابا یہ لینا ہے، تو باپ اس کو حکمت عملی پیار سے ڈیل کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنا بڑا جہاز کیسے تمہیں لے کے دوں میں، اور رکھو گے کہاں، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ آپ کی دل جوئی کرتا ہے، آپ کے دل کا خیال رکھتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے آپ کے دل کا خیال رکھا ہے، دودھ پینے کی عمر سے لے کے اب آپ جب کہ ایک لمبے چوڑے جوان ہو گئے، اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں اپنے منہ سر پہ ہو چکا ہوں، مجھے سمجھ ہے، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوں، آپ مجھے مت کہا کریں. انہیں کہنے دیں یار. وہ ابھی بھی وہی چھوٹا سا بچہ ان کے ذہن میں ہے. تو آپ کچھ تو چپ کر کے، اگر آپ کے بھلے کی بات ہی کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ابا جی انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا، دل جوئی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ اتنی دل جوئی اس کی کر دیں جتنی انہوں نے آپ کی کیا ساری عمر. آپ نے بولا جی میں نے فلاں اسکول میں پڑھنا ہے، فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے، مجھے فلاں کتاب چاہیے، مجھے فلاں جوتے پسند ہیں، میں نے فلاں کپڑے سلانے ہیں. تو ساری چیزوں میں وہ آپ کی دل جوئی کرتے آئے ہیں. تو اب تو وہ آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بیٹا یہاں بیٹھو اور میرا خیال رکھو. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رات کو دیر سے گھر آتے تو حالات ٹھیک نہیں، تھوڑا جلدی آ جایا کرو. وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ بچپن میں بھی آپ کے لیے کہتے تھے، اب بھی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو کنٹرول کر کے تھوڑا سا دل جوئی کے لیے خاموش رہ جائیں گے اور کہیں گے ابا جی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. ہم والدین کو بھی کہیں گے کہ اب بڑا ہو گیا، اس کو اب اپنے قدموں پہ چلنے دیں. لیکن ماں باپ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے کہ اگر تھوڑے سے کوئی حالات خراب ہوں یا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے نا غیر معمولی، تو والدین سب سے پہلے یہ پتا کرتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے، میری اولاد کس حال میں ہے. صحیح. ابھی زلزلہ آیا، اس میں ایک سٹوری کسی نے شیئر کی لکھ کے کہ ایک باپ ہے، وہ خود تو بچ گیا اور اس کی 15 سال کی بیٹی وہ ملبے کے نیچے دب گئی، صرف اس کا ہاتھ باہر تھا. وہ باپ اس ہاتھ کو تھام کے بیٹھا رہا. یہ اس باپ کے باپ ہونے کی جو محبت تھی نا، وہ تھی. تو ایسے مناظر کہ خود اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، مجھے سردی لگ رہی نہیں لگ رہی،
وہ اپنی اولاد کو پہلے فوت ہو چکی لیکن وہ ہاتھ تھام کے گویا کہ وہ اس کے ساتھ ایک باپ ہونے کا جو کنیکشن تھا نا وہ برقرار رکھے ہوئے تھے کہ میرے اولاد بھلے دنیا سے جا چکی ہے لیکن میں پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھوں گا. اللہ یہ اب کس کو ہٹ کرے گا, کس کو اچھا لگے گا؟ جس کی اپنی اس عمر کی بیٹی ہوگی اس کو پتا لگے گا کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا کیا ہے, کہ بیٹیوں کو باپ پہ کتنے مان ہوتے ہیں اور باپ کو اپنی, ویسے بھی مشہور ہے نا ہمارے یہاں کہ وہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں, تو یہ بھی ہے ایک, لیکن بیٹے کہتے ہیں کہ ماں کے ہوتے ہیں تو وہ کلوز ہوتے ہیں. باقی بیٹیاں ماں کی بھی ہوتی ہیں باپ کی بھی ہوتی ہیں, بیٹے باپ کے بھی ہوتے ہیں ماں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا بہت تھوڑا ہوتا ہے, فطری طور پہ محبت زیادہ ہوتی ہے, لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. یا ایک اور معاملہ بھی ہے خالد بھائی, اس سے کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی گزرے ہوں گے کہ جب کوئی فیور لینی ہو نا بیٹے کو خاص کر, تو وہ ماں کے ذریعے آتا ہے پھر کہ امی مجھے یہ چیز چاہیے. اب ماں کا کام ہے باپ کو کیسے مناتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بناؤں, جو ایک مضبوط میرا وکیل ہوگا وہ ڈائریکٹ باپ سے کم کہتا ہے, کچھ حجاب بھی ہوتا ہے. اس طرح بیٹیاں جو ہے نا, اب ماں خود عورت, بیٹیاں بھی عورت, عورت کو جانتی کہ کتنی چیز چاہیے کتنی نہیں چاہیے, تو وہ بعض اوقات باپ کو ڈائریکٹ کہنے گا وہ ابو آئس کریم کھانی ہے, باپ میری بیٹی نے آئس کریم کھانی ہے ابھی لے کر آتا ہوں. وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے نا, فرمائش آتی ہے نا تو اماں ابا جی خوشی سے چوڑے ہو جاتے ہیں, میرے بچے نے فرمائش کی. تو یہ ہے اولاد کی محبت, اولاد کی اہمیت. اب یہ کہ یہ اولاد اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھے نا مزید کہ اس کی قدر نعمت کیا ہے, کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, 3 عمل بتائے گئے اس کے, پھر بھی چلتے رہتے ہیں کنٹینیو. نمبر 1 کہ صدقہ جاریہ جو وہ کر گیا, ایسا صدقہ کہ جس کا فیضان, جس کا تاثیر, جس کا فائدہ جاری رہے. اور دوسرا وہ علم جو دوسروں کو نفع پہنچاتا رہے, نفع بخش علم. صحیح. اب وہ سکھا گیا کسی کو, تو یہ جب تک آگے سے آگے جاتا جائے گا کنٹینیو ہوگا, ایک سے دوسرے کو ڈیلیور ہوگا, دوسرے سے تیسرے کو ہوگا, تو اس کا ثواب کھرا. اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اولاد کا صرف یہ ایک پہلو دیکھ لیں نا خالد بھائی, اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے لوگ کم پوچھتے ہیں اب ایک دوسرے کو کس حال میں ہو. جب ہم قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے نا, تو قبر والوں کو کتنا لوگوں نے یاد رکھا, کتنا بھول گئے, اس پہلو سے کہ ایصال ثواب کے حوالے سے, یا اس کی فکر کی کہ یار قبر میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی, تو کوئی دعا کرے پیچھے سے کہ یا اللہ اس کی قبر میں آسانیاں فرما. تو ابتداً جب تازہ وفات ہوتی ہیں تب تو یہ سارے معاملات یاد رہتے ہیں, لیکن یاد کیجئے کہ ہم اپنے والد کے لیے تو دعا کرتے ہیں, دادا کے لیے بھی کر دیتے ہوں گے, پر دادا کے لیے تھوڑی شاید اس کے بارے میں ریشو کم ہوگی. حالانکہ پتہ ہے کہ اتنی لڑکیاں ہماری تھیں مسلمان تھیں اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اب یہ ہے اولاد کا ایک نفع. تو یہ اولاد نفع دے گی, تو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد پال پوس کے بڑا کرنا, یہ تو ذمہ داری ہر کوئی اپنی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی ہیلتھ کیئر رکھنی ہے. صحیح. بچپن میں ایسی چیزیں کھلانی ہیں جو اس کو جوانی میں طاقت کا کام دیں, اور جوانی میں وہ چیزیں کھلانی ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کے کام آئے. صحیح. مثال کو تو کہا جائے کہ دودھ اگر بچپن میں اچھا پیا ہو تو وہ یہ کہ اس کی ہڈیاں پھر مضبوط رہتی. اچھا, پھر اس کو جناب وہ ورزش وغیرہ کے معاملات, کچھ بچوں کو ایسی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جوانی میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اب بچپن میں پہاڑے ہوتے ہیں, ٹیبل جسے کہتے ہیں ہم, وہ جس نے سیکھ لیے نا, تو ہم جتنی دوائیاں کھا بیٹھے ہم اس کے نام نہیں یاد رکھ پاتے ایک ہی مرض کے. بھائی شوگر کی آپ کو 10 سال ہو گئے نا, تو آپ نے دوائیاں اگر بدلی ہیں 10, آپ سے کوئی پوچھے یار کون کون سی دوائی کہتی ہیں, نہیں یار مجھے یاد نہیں, صرف 10 دوائیوں کے نام بھول جاتے. لیکن وہ ٹیبل کے اندر کتنے ٹیبل ہوتے ہیں, اور جب کوئی پوچھا جاتا ہے جناب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جواب آئے گا. اور پنجابی میں تو سٹائل یہ کہ 1 دونی 2, 2 دونی 4, یہ بھی سٹائل لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. تو وہ فوراً سے پہلے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گا, منہ پہ نکلے گا 4, 2 3 کیا ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں. تو وہ بچپن کے, تو بچپن میں جو نقش ہوتی ہے نا چیز, وہ ہے کل حجر, جیسے پتھر پہ آپ نے بنا دیا
اور بچپن کا دماغ ایک خالی لوح کی مثل ہے، تختی کی مثل ہے، اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ایک ہی دفعہ لکھا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کرنے کا آپشن کم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے بڑے مزے ہیں عدنان بھائی کہ آپ نے لکھا، ہم جو تحریری کام ہے کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جملہ لکھ دیا، اچھا یار یہ لفظ جو ہے نا یہ چوتھے نمبر پہ ہونا چاہیے اور یہ 5ویں پہ ہونا چاہیے تھا، صحیح، آرام سے اس کو کاپی کرتے ہیں، کٹ کر کے ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر لگا کے ادھر لگا دیتے ہیں، اور جناب پورا صفحہ لکھ لیا، آپ چیک کر رہے ہیں، اچھا یار یہ جو جملہ نہیں شروع میں آنا چاہیے تھا، یہ پیرا آخر پہ آنا، یوں ایڈیٹنگ کر کے سیٹ کر دیتے ہیں۔ اولاد کی لوح پہ جو چیز لکھی گئی بچپن سے وہ پھر بدل تو جاتی ہے لیکن بہت مشکل سے بدلتی ہے۔ اللہ بچپن میں اگر آپ نے اس کو جو چیز سکھا دی کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے چیز لینی، بیٹھ کر پانی پینا ہے، ساری عمر وہ اس کو یاد رکھے گا۔ تو یہ ہے تربیت اولاد۔ اس پہ اور بھی ٹاپک ہیں انشاءاللہ بالکل جی، کہ وہ تربیت اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کا آغاز کب سے ہوگا، صحیح، اور اس تربیت کے جو نتائج ہیں کب ہم سمجھیں کہ ہم اچھی تربیت کر چکے ہیں۔ اور اگر اچھی تربیت کر لیں تو اس کے نتائج کب تک آتے رہیں گے۔ اللہ یہ بہت سارے پہلو ہیں جو صرف تربیت کے عنوان کو لے کر ہم ڈسکس کریں تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ جب انسان کسی چیز پر فوکس کرتا ہے نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اپنی اولاد کو توجہ دینی ہے اور اسے فلاں اسٹیٹس تک پہنچانا ہے، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، اسے کوئی بھی ڈگری دلوانی ہے، تو پھر اسی کی طرح اس پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہم یہ بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنی اولاد کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا ہے، کہ یہ جنت میں جائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے۔ میں اکثر سنتا ہوں عبدالحبیب بھائی جب دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد عطا فرما جو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی۔ اللہ کیا کہیں گے شاہ صاحب، ایسی اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، جی، ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی بہترین اور انمول نعمت جو ہے وہ اولاد ہے۔ ایسا ہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے، قدر کرو گے، شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ تو یہ قرآنی فیصلہ ہے ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بڑھا دے گا۔ اب اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بڑی بہترین نعمت ہے۔ ابھی استاد وقار نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام نے بھی جی، اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے حصول کے لیے دعا مانگی ہے۔ واہ، تو اب نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو اب اس کی نعمت کی قدر کیا ہے؟ کہ نعمت کی قدر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی حبیب علیہ السلام نے اس نعمت کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان حقوق کی پاسداری کی جائے۔ صحیح، یہ پہلے تو یہ ہے کہ ویسے ہی شکرانہ، جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اندر خوشیوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ صحیح، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ واہ، ذہ نصیب اگر بیٹا پیدا ہوا ہے نام محمد رکھ دیا جائے، سبحان، احمد رکھ دیا جائے، واہ، حدیث میں اس کے فضائل ہیں، تو اچھا نام پہلے رکھے۔ اچھا سیلیبریشن کا جو انداز ہے اس سے بھی شکرانہ ڈھلکے نا، ہاں جی، اس سے جھلک پتہ رہا ہو چلے کہ کہ شکر ادا کر رہا اللہ کے بندے کو اللہ نے خوشی دی ہے، ہے۔ واہ، اس خوشی کو سیلیبریشن جو کرنی ہے اس نے، وہ بھی اللہ کی رضامندی والے کام کیا ہیں۔ اس کو شروع سے پہلے دن سے ہی ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ آذان دینا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اذان و اقامت کا جو سلسلہ ہے سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو نام اچھا رکھا جائے۔ پھر وہ جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ عقیقے کا اہتمام کیا جائے، بچی ہے تو اس کے لیے ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور بیٹا ہے تو 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اس کا پورا ٹاپک ہے تو عقیقے کے حوالے سے۔ اچھا اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کی تربیت جو ہے اس انداز میں کی جائے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے جا رہا ہوں، شاہ صاحب آپ بات تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک بات کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے عقیقے کی بات کی نا، تو اب دیکھیں اللہ کریم نے ہمیں صاحب اولاد کیا، ہم نے اپنی اولاد کے لیے خود کیا کیا سیکھ رکھا ہے۔
صاحب اولاد ہو گئے ہم اور اب اولاد ہو گئی، یعنی بڑا عجیب ایک مرحلہ ہے یہ بھی، جو کبھی کبھی زندگی میں نے دیکھا لوگوں کی پیش آتا ہے۔ اولاد کی دعائیں کی، بڑی تمنائیں کی، جی اولاد ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب جب اولاد ہو گئی تو اذان نہیں دینی آتی، اب کیا کریں؟ اب اولاد ہو گئی تو نام جو رکھ رہے ہیں اس کا نہیں پتہ، چلے ہر ایک کو ہر ایک نام کا معنی پتہ ہو یہ بھی ضروری نہیں، کم از کم یہ تو کریں کہ ہم علماء سے رہنمائی لے لیں کہ بھئی نام ہم یہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ نام درست ہے؟ جواب آ جائے اچھا نام رکھ دیں، اور پہلے ہی دیکھ لیں کہ اچھے اچھے نام۔ انٹرنیٹ پر نام، میں نے ابھی گزشتہ دنوں تقریباً 1-1.5 ہفتے میں کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ بھئی ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا نام میں نے دیکھے، خود بھی کوشش کی کہ اس کا مطلب ڈھونڈا جائے کہیں، 2 ایک اسلامی بھائیوں کو بھی کہا کہ یار یہ دیکھ لیں، جہان کھنگال لیا گویا، نہیں ملا بھئی۔ ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں وہ نام ہو، عربی، اردو ان کی اور فارسی ان کی لغات میں تو نہیں ملے، اب وہ کہاں سے سنے کیسے سنے، لیکن بہرحال جی یہ نام رکھ لیا جائے، نام رکھنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ پھر جو خاص چیپٹر شاہ صاحب جس کی طرف گفتگو کر رہے تھے کہ عقیقہ کیا جائے، عقیقے میں اتنی کنفیوژن، اب آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے بچہ ہوا ہے اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں، عقیقہ اگر فی الفور ابھی نہیں کر رہے تو بعد میں بھی جب کریں تب کریں، لیکن ایک یہ فرض تو ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے، اسے تو سیکھ لینا چاہیے۔ اس پر کنفیوژن ہوگی کہ اگر لڑکی ہو گئی اور بکری لے آئے تو عقیقہ نہیں ہو، اور اگر بکرا آ گیا، اچھا 2 کی جگہ 1 آ گیا، 1 کی جگہ 2 کر دیے، اس کو اتنا بڑا معمہ بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں بن گیا یہ معمہ؟ کیونکہ ہم نعمت تو مانگ رہے تھے، نعمت کا حق کیسے ادا کرنا ہے نہ یہ سیکھ رہے تھے، نہ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا، ہم چاہ رہے تھے بس ہمیں چیز مل جائے، بھلے مجھے استعمال اس کا نہ ہے۔ تو جب نعمت ملی ہے نا تو یہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے، پھر اس کی تربیت کے حوالے سے آپ آگے۔ اچھا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقہ امیر علیہ السلام کو سلامت رکھے، آمین۔ عقیقہ کے اوپر بڑی پیاری کتاب جو ہے نا آپ کی، وہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، مختصر رسالہ یہ ہے، بہترین رسالہ ہے۔ تو اس کے مت تقریباً اس موضوع سے ملتے جو سمجھے ضروری احکامات ہیں نا، اور بڑے آسان انداز میں کوشش کی ہے، سہل انداز میں میرے سنت نامکات والے نے اسے بیان فرما دیا ہے۔ کہیں پوچھتے ہیں سوالات عقیقہ کے بارے میں، کوشش ہوتی ہے کہ یہ رسالہ اس کو سینڈ کر دیا جائے نا، تو بحمدہ تعالیٰ دوبارہ پلٹ کے وہ نہیں آتا کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ای بک لائبریری اس نام سے ایک دعوت اسلامی کے IT مجلس نے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، تو اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، اور جو ٹاپک بھی آپ سمجھ آتا ہے نا کسی موضوع کے اوپر بھی، آپ وہ لفظ لکھیں گے، اللہ نے چاہا اس موضوع پہ لکھی ہوئی کوئی نہ کوئی کتاب سامنے آ جائے گی، آپ کتاب یا اس سے متعلق مواد انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ وہ فری میں گھر بیٹھے آپ فری میں آپ اس کا مطالعہ کر کے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دی اولاد، اب اس کی قدر کیا ہے کہ اس اولاد کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں کی طرف تربیت کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ اچھا وہ دیکھیں انسان کو کوئی بھی ایک نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بازو عطا فرمائے ہیں، تو اب اس بازو کی قوت سے بندہ اپنی پروٹیکشن بھی کرتا ہے، یعنی اپنے لیے اس کو استعمال کرتا ہے نا، اپنی منفیت کے لیے کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ تو یہ جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے، وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نفع دینے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایسے ہی بھائی اولاد اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات کے لیے اس کو پروٹیکشن کا ذریعہ بنا لیں، آپ یہ ڈھال بنا لیں آپ اپنے لیے، اور جنت میں جانے کا آپ ذریعہ بنا لیں۔ سبحان قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد ہوا نا کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا ہے، اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ان کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے۔ اچھا تربیت کرتے ہوئے پتہ چلے کہ بندہ اس نعمت کی قدر کر رہا ہے، آپ اس کی تربیت اس انداز میں کریں۔ جیسے اب پتہ ہے کہ جناب یہ بچہ بلوغت کی طرف جا رہا ہے، بالغ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے اور جو علماء نے ایک طریقہ بتایا جناب اتنے سال کا ہو جائے تو اب نماز کے بارے میں اس کو تلقین کرنا شروع کریں، پھر اسے جو ہے وہ اگر بچی ہے تو اس کی اسلامی تربیت پردے کے حوالے سے جو ہے وہ ذہن بنانا شروع کر دے۔ تو ایسے ہی بتدریج ان کو جب جیسے ہی وہ بالغ ہو، اب بالغ ہونے کے بعد جب روزہ فرض ہو گیا، بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو گئی، تو وہ احکامات پہلے سے سیکھ لے،
اور ان کا کافی حد تک وہ عادی ہو جائے. بچی ہے تو اس کے پردے کے احکامات پہلے سے بتانا شروع کر دیں, تو جب پردہ اس پر لازم ہو جائے گا وہ پہلے سے عادی ہو چکی ہو. یہ چیزیں اس کی یہ سمجھ لیں کہ تربیت کے اندر اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو سمجھا دی جائیں. اور دیکھیں باپ ہے یا ماں ہے, تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نا وہ دوستی لگا لی جائے. واہ. یعنی آپ اپنے بیٹے کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں, آپ اپنی بیٹی کی ماں جو ہے اپنی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ گویا کہ بن جائے. یعنی دوستوں سے بندہ فرینکلی بات کر لیتا ہے, تو ایسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھیں, ایک اس انداز کا مشفقانہ بھی ہو اور ہاں ادب بھی ہو, ادب والا بھی ماحول ہو, اتنے بے باک نہ ہو جائیں, لیکن باہر کیف اتنا ہو کہ وہ اپنی بات آپ کو کہتے ہوئے جو ہے وہ ہچکچائیں نہیں, وہ لرزیں نہیں, وہ کانپے نہیں, بلکہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے معاملات کو. اپنے وہ گھر کے اندر دیکھیں, ایک ہوتا ہے روب, صحیح, ایک ہوتا ہے روب اور ایک ہوتا ہے دہشت. اللہ, تو گھر میں روب بنانا چاہیے, آپ کا روب ہونا چاہیے, آپ کی دہشت نہیں ہونی چاہیے. تو ایک روب والا باوقار ایک ماحول بنا کے رکھیں اور فرینڈلی ان سے گفتگو کر سکیں اور ان کی نیڈز جو ہے وہ پوری کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور تربیت کرتے رہیں. اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ میں نے انہیں اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا ہے. سبحان اللہ. گھر کے اندر ماحول ایسا ہوگا جیسے آج کل ماشاء اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, آج کل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے چرچے ہو رہے ہیں, جناب سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر گھروں کے اندر اپنا ماحول بنا کے رکھیں گے, کبھی جناب علی وہ امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے, کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی بات ہو رہی ہے, کبھی مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی یاد منائی جا رہی ہے, کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی عثمان غنی کی بات ہو رہی ہے, کبھی عمر فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے, بزرگان دین کے آزار ابھی جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی خواجہ کی چھٹی منائی ہم نے. تو گھروں کے اندر یہ ایصال ثواب کا اہتمام, یہ بھی ایک تربیتی سیشن ہے بچوں کے لیے, زبردست سیشن ہے کہ یہ جب ہم گھر کے اندر یہ اہتمام کر رہے ہیں نا, ہمارا بیٹا ہماری بیٹی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا اہتمام ہو رہا ہے, تو آج آپ اہتمام کر رہے ہو تو انشاءاللہ اگر آپ دنیا سے چلے جاؤ گے نا آپ کے بچے بھی یہ اہتمام کر رہے ہوں گے. اور کیسے اہتمام ہو رہا ہوتا ہے ہمارے الحمدللہ یوں انداز ہے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو اپنے جن بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کام ہو رہا ہے ان کے لیے, پھر اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جا رہی ہے, پھر اپنے والدین ہیں ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے. جب بچے یہ سیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی کرتے رہیں گے. اس میں آپ دیکھیں جو سیشن ہے نا ہمارا یہ والا ایصال ثواب والا, اب اس میں چاہے 11ویں کے نام پہ, چاہے 12ویں کے نام پہ, چاہے خواجہ کی چھٹی کے نام پہ, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پہ, عمر بن عبد العزیز کے نام پہ, جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے نام پہ, فیضان جو ہے نظام الدین اولیاء کے نام پہ, کسی بزرگ کے نام کسی کا بھی ذکر ہوتا ہے تو گھر میں جو ایصال ثواب کا پروگرام ہوتا ہے تو نام اس میں ہوتا ہے, ٹائٹل تبدیل ہو جاتا ہے سمجھ لیں آپ, لیکن اندر کیا ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے, گٹلیاں پڑھی جاتی ہیں, پھر کھانا جو ہے کھانا تقسیم کرنے کے اوپر, کھانا کھلانے کے اوپر ہیں, احادیث بھری پڑی ہیں, پورے باب ہیں اس کے اندر. یہ تمام چیزوں کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے, ثواب ملتا ہے اور بندہ ایصال ثواب کرتا ہے. اب جب ایصال ثواب کرتا ہے نا تو یقین کرے کہ وہ جو ایک پیٹرن, ایک طریقہ جو اولیاء کرام سے چلا آ رہا ہے, ہم شیخ امیر علیہ سنت کو بھی دیکھتے ہیں, فاتحہ کا طریقہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, تو یہی ہے کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام کو, انبیاء کرام کو, پھر صحابہ کو, اہل بیت کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, ائمہ مجتہدین کو, اس کے بعد اپنے مرحومین کے جن کے نام آپ کو آتے ہیں سب کے نام ذکر کر کے ایصال ثواب کریں. اب یہ ایصال ثواب کی محفلیں جب آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جب ذکر کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, جب آپ دنیا سے جائیں گے نا تو یقین کریں قبر کے اندر ان معنوں میں موج ہوگی کہ جناب یہ 11ویں کرے گا مہینے کی, ادھر سے بھی ثواب آئے گا, یہ جناب 12ویں کا سلسلہ کرے گا, ادھر ثواب آئے گا, امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز کرے گا, ادھر ثواب آئے گا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کرے گا, یہاں سے ثواب آئے گا. تو یہ ثواب انشاءاللہ پہنچتا رہے گا.
دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اولاد کی تربیت اچھے انداز میں، اچھے عقیدے سے، اچھے انداز میں آپ کریں گے، انشاءاللہ ادھر بھی موج ہے اور انشاءاللہ قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو موج ہی موج۔ سبحان اللہ، وہی بات ہے نا جو استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے حدیث مبارکہ کے تناظر میں، کہ وہ اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ تو یہ اتنے ساری چیزیں بتا دی، یہ سارے ثواب کے ذرائع بتا دیے کہ ان دن میں آراس بزرگان دین ہے، ان کو منانا ہے اور ان میں پھر دعائیں کرنی ہیں جو جن سے ہمارا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے شاہ صاحب، ان کے لیے وہ نیک بندے تھے، ان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں۔ تو اس اولاد نے جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے، اس کو اپنے والد کا نام لینے میں کون سی پریشانی ہوگی؟ اس کی تو زبان پر جاری ہوگا کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں خیر کر دی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ والدین بھی تو محسن ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا یوں کیا جا سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کالز ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین کی ہیں کافی ساری، کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے خالد بھائی، اولاد کا ٹاپک بڑا پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا کہ آج ہماری اولادیں ہم سے یعنی والدین سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے سے پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا اس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ گیپ رکھا اولاد کے درمیان، اپنے درمیان، کہ آج ان کے ساتھ کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اور دیگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو وہ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اپنے ہی والدین کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے۔ تو اس میں ان کی غلطی کہاں تک ہے اور ہمارے یعنی والدین جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں ان کی پرورش کے اندر، ان کا کہاں تک قصور ہے کہ انہیں جو گیپ والا معاملہ ہے یہ اولاد اور والدین کے درمیان ہونا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ایک اچھا سوال دانش بھائی آپ کی طرف سے آیا، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ میں کچھ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ والدین اور اولاد کے بیچ میں گیپ ہے، ایاز بھائی کیا فرمائیں گے کہ یہ گیپ کیسے فل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خالد بھائی، اس کے اندر ضروری ہے کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین کی طرف سے جو ہے وہ گیپ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ شاہ صاحب ابھی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ سب سے بیسٹ فرینڈ جو اولاد کا ہونا چاہیے نا وہ اس کے والدین ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو مان دینا چاہیے، ان کو اسپیس دینا چاہیے، ان کی بات سنی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے یا اپنا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو پوری توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا توجہ دینے سے سن لیا تو سننے کے بعد اس کو کوئی رزلٹ نہیں دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر ایک سمجھے کہ احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے، اسے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی، جس کے سبب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوں سمجھیے کہ ایک غیر فطری طور پر وہ اپنے والدین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اور یہ ایک فطری امر ہے، انسان اپنے محسن کی تلاش میں ہوتا ہے، یہ ایک ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا چاہتا ہے جہاں اس کی بات سنی جائے، اس کی مرضی کے مطابق اس کو رپلائی دیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، کم از کم اس کو اہمیت دی جائے۔ تو یہ ایک بڑا پہلو ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو والدین اور اولاد کے درمیان جو ہے وہ گیپ کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اہمیت دیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کے جو مسائل ہیں اس کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق ان کا حل پیش کریں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اولاد اور والدین کے درمیان گیپ ہے اس کو ختم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو اپنا محسن تصور کریں، اپنے والدین کو اپنا سب کچھ تسلیم کریں، ان کو ہی اپنے مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اس دنیا میں اگر آپ کے خیر خواہ ہیں نا وہ آپ کے والدین ہی ہیں، کیونکہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کوئی بھی آج کل جیسے پرفتن دور کی اگر ہم بات کریں تو کوئی کسی نہ کسی سے کوئی مطلب کے ذریعے ہی جو ہے وہ ریلیشن میں رہ رہا ہوتا ہے، رابطے میں رہ رہا ہوتا ہے، دوستیاں یاریاں بھی آج کل جو ہوتی ہیں وہ مطلب کے پیش نظر ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی جو ہماری اتنی ڈیبیٹ ہوئی، اتنی گفتگو ہوئی کہ والدین جو ہے وہ اولاد کے ساتھ مخلص ترین یوں سمجھیے کہ رشتہ ہے، صحیح، جو بے غرض ہو کر اپنی اولاد کی خوشی چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی محبت چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے لگن کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ کی کوشش الگ ہوتی ہے، ماں کی کوشش الگ ہوتی ہے، تو یہ ایک بے غرض، ان کے سامنے کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا، ان کے سامنے کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی دولت نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی منصب نہیں ہوتا، کوئی عہدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فطرتاً ان کے دلوں میں محبت رکھی ہے، خالصتاً اس کے پیش نظر وہ اپنی اولاد سے
محبت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سب سے بڑا محسن اپنے والدین کو تصور کریں گے نا, میں سمجھتا ہوں پھر اولاد کی طرف سے یہ گیپ ختم ہو سکتا ہے. جب وہ کسی کو اپنا محسن تصور, کیونکہ آپ باہر بھی اگر کسی سے ذکر کر رہے ہیں تو محسن سمجھ کے ہی ذکر کر رہے ہیں نا, کہ اس کو میں اگر بتاؤں گا تو یہ میرا غم ہلکا کرے گا, یہ میری مدد کرے گا, یہ مجھے سہارا دے گا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اپنے والدین کے حوالے سے اس چیز کا تصور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس گیپ کو ختم ہو سکتا ہے. اور والدین کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بلا وجہ جھڑکنے سے, ڈانٹنے سے, سختی سے, درست روی سے جواب دینے سے, منہ پھیر دینے سے, ان کی بات توجہ سے نہ سننے سے, ان کو اہمیت نہ دینے سے, جو سمجھتے ہیں کہ جن سے اولاد گلٹی فیل کر رہی ہے ان سے اپنی چیزوں کو بچانے کی کوشش کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اعتبار سے اس گیپ کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو یہ شکایت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے اور والدین اور اولاد کے رشتے میں ایک مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور دونوں طرف سے کوشش کی جائے کہ اگر والد محسوس کر رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ میں گیپ ہے تو اب خود بڑھ کر آئے نا قریب. ابھی وہ یہ یہیں کھڑے رہیں اور اولاد سے مطالبہ یہی آ جائے, یہی آ جائے, یہی آ جائے. ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے چڑھ رہی ہو کہ مجھے ہی بلایا جاتا ہے لیکن رسپانس تو نہیں کیا جاتا. تو پھر یہ پرابلم بڑھنے والی بات ہے. اور اگر اولاد محسوس کر رہی ہے کہ میرے والد کی طرف سے بھئی پرابلم ہے, تو دیکھیں ڈائلاگ نا یہ انٹرنیشنلی ایک بہترین طریقہ ہے. اولاد بعض اوقات والدین سے کیا چیز شیئر نہیں کرتی, اگر ہم ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں نا تو وہ ایسی چیز شیئر نہیں کرتی کہ جس میں ان کو ایک وہ رسک ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ ڈانٹ پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ گھر سے بائک لے کر گیا, واپسی پہ پتہ چلا وہ کلچ توڑ کے لے آیا تار اس کی. یا اللہ پاک. اچھا, تو کوئی اور تھا کمپیوٹر چلا رہا تھا, کمپیوٹر پتہ چلا ایک دم اس نے ایسا کیا وہ ریم ہی اس کی اڑا کے رکھ دی. اب وہ آئے گا نہیں. تو جب وہ آئے نا اس وقت اتنا حوصلہ تو اس کو دیں کہ اب وہ غلطی کرنے کے بعد آپ کو بتا سکے. جس کو بتا رہا ہے اس نے حوصلہ دیا ہوا ہے اس کو جا کے بتائے گا یار یہ ہو گیا ہے. اچھا یار اپنے ابا جان کو نہیں, ابا جی نے پہلے تو مجھے سنانی ہے, پھر لگانی ہے, پھر کچھ کرنا ہے. ویسے انسان عجیب کاریگر ہے, اپنی کارکردگی بیان ضرور کرتا ہے, یعنی والد سے نہیں کرے گا تو کسی دوست سے کرے گا, کسی دوست سے نہیں کرے گا تو کہیں جا کے بولے گا, کبھی کہیں باتوں میں نکل آئے گی. لیکن آپ کیوں اس کی چوائس نہیں ہے؟ والدین نا ایک غلطی اور کرتے ہیں, شاید کوئی بچتا ہو, میں تو نشاندہی کروں گا, ظاہر ہے میں دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ سارے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی عمر, جتنی وزڈم, جتنی سمجھ بوجھ ہماری اولاد کی بھی اتنی ہے. بھائی آپ کی عمر 45 سال, اولاد آپ کی ابھی ہے 18 سال. آپ نے 45 سال میں جو سیکھا وہ 18 سال میں وہ کیسے سیکھ لے گا؟ کیا بات. آپ اس کو اس کے لیول پہ رہ کے ٹریٹ کریں. اگر آپ اس کو اپنے لیول پہ ٹریٹ کریں گے نا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اتنی بے وقوفی کی آپ نے, آپ یہ کر لے, یہ نقصان کر لے. تو اگر وہ تھوڑا سا کہتے کہ ابا جان آپ اپنی اس عمر میں کیا ہوتا تھا, میں فرینکلی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور ایک تیسری بات, اولاد اگر کوئی غلطی کرے, عام طور پہ کیا ہوتا ہے رزلٹ آتا ہے نا, اگر تو ہو رزلٹ اچھا تو پھر تو وہ آگے بتائیں گے. لیکن بعض والدین اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کی پسلی یا اس کی طاقت پرواز اتنی نہیں ہے کہ یہ بیچارہ پوزیشن لے سکے. اس پہ بس ایسا وہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ گویا کہ پھانسی دے دی, اگر پوزیشن نہ آئی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی کچھ شریفانہ دھمکی ہے عدنان بھائی. بعض کا تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. ہاں جی. اچھا یہ کہہ دینا کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں, خیر نہیں آنی چاہیے, اتنا خرچہ کیا, ٹیوشنیں رکھوائیں, یہ کیا وہ کیا. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اتنا اس میں دم خم نہیں ہے جو پوزیشن لے سکے, آپ کیوں اس کے اوپر 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے, اتنی وہ اولاد کی عمر ہے, آپ 50 کلو کا وزن لاد رہے ہو. یار وہ سمجھدار نہیں تو آپ تو سمجھدار ہو نا. کچھ اور بھی تو جملے ہو سکتے ہیں کہ بیٹا جتنی اچھی کارکردگی آئے گی نا آپ کی, جتنا اچھا رزلٹ آئے گا اتنا اچھا آپ کو تحفہ ملے گا. سبحان. اب اگر اس کی پوزیشن نہیں بھی آئی تو وہ آگے بتائے تو پھر تھوڑا حوصلہ بڑھا رکھیں. اگر آپ کو لگے کہ یار یہ کم نمبر آئے ہیں تو خالد بھائی میں نے ایک چیز ریئلائز کی نا, حقیقت میں رہنا چاہیے انسان کو. صحیح.
ہم کیا کرتے ہیں کہ اولاد نے اگر ہماری خواہش پوری نہیں کی یا ہماری توقعات پہ پوری نہیں اتری یا ہمارے خوابوں کا محل زمین بوس کر دیا، یہ جان بوجھ کے میں نے مشکل جملہ بولا ہے، صحیح، خوابوں کا محل گرا دیا، تو ہم اس اولاد کے ساتھ معاذ اللہ اگر دشمن والا سلوک کریں گے نا، دل تو پہلے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ نے اس ٹوٹے ہوئے دل کے مزید ٹکڑے کر دیے، قیمہ بنا دیا اس کا۔ تو سرجن کے پاس جاؤ نا، ہڈی ٹوٹی ہو، آرتھوپیڈک ڈاکٹر، تو وہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے جہاں سے ٹوٹی وہاں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ پہلے کچ 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 ساری ٹکڑے کر دیے اور میں بہت ماہر سرجن ہوں جوڑ دوں گا۔ کہاں سے جوڑے گا یار؟ دل اولاد کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آئے تو اس کا دل جڑے، ہمت بڑھے ہوئے۔ اور یہ جو بات میں ریئلائز کرنے کی کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا، آپ کا بیٹا تو ہے نا، آپ کی بیٹی تو ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گیا نا۔ صحیح، اپنی اولاد کو اس لیے توڑ پھوڑ کے رکھ دینا جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ یا قلبی طور پر کہ جناب وہ فلاں کارکردگی یا فلاں وننگ پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکا، تو تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹیں۔ جتنی توقعات آپ اپنے اوپر پوری نہیں نہ کر پائے، آج کل حالات کچھ ہیں، تو حوصلہ افزائی اسی کو ضرورت پڑتی ہے جس کی کارکردگی کمزور ہوتی ہے۔ حکمت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کریں، تھوڑا سا سمجھیں، کچھ سمجھدار لوگوں کے بارے میں پڑھیں اور ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیا۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے، کوشش تو سب کی ہوتی تھی کہ اپنے نومولود بچوں کو بھی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن کچھ افراد یوں بھی تھے کہ وہ اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام سے احادیث سنانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا کہ حضور بڑی عمر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں ہی ایک ایسا سوال کرتے تھے کہ جس کا جواب بچے کو بھی معلوم، اللہ اللہ، پھر ایک اچھا ایسا ماحول بنا ہوتا تھا کہ بچے بھی وہاں پر بڑا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہاں ناز سے نہیں بیٹھے۔ بارگاہ تو ایسی بارگاہ کے جہاں ذوق، جہاں کا شوق، کیا بات ہے، جہاں کے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، کئی روایات آپ کو وہ ملیں گی کہ حضور نے اپنے نام کے ساتھ نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کا نام لیا ہوا ہے۔ میں ابو بکر اور عمر یوں، میں ابو بکر، یعنی ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے امت میں، یعنی حضور کے بعد یہی ہے بالترتیب۔ لیکن سارے صحابہ علیہ رضوان جو بڑی عمروں والے تھے، بڑے درجوں والے تھے، بڑے رتبوں والے تھے، یہ سب موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک سوال ریز کرتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کون سا درخت ایسا ہے کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ سوال پیش کر دیا گیا، بچے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ بتائیں گے یہ کون سا درخت ہے یہ جو فائدہ زیادہ دیتا ہے اور پتے اس سے کم جھڑتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، کھجور کے درخت کی طرف نشاندہی فرمائی، کھجور کا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس سے ماحول میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس کی شرح میں لکھا گیا، اور جو فائدہ ہے کھجوریں آتی رہتی ہیں۔ جی جی، تو یہ مجلس ختم ہوئی، اب سب اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں۔ اب یہ ہاتھ تھام کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں ایک بات بتاؤں، جب حضور نے یہ سوال کیا تھا نا تو اس کا جواب مجھے آ گیا تھا۔ میں تو آپ لوگوں کے ادب کی وجہ سے نہیں بولا۔ وہاں یہ دیکھیے کہ تربیت مصطفیٰ حاصل کیے ہوئے فاروق اعظم کا انداز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اتنا مارجن دیا ہوا ہے، کوئی اہم موضوع ڈسکس ہوا ہے تو اس اہم موضوع پر صرف ایسے نہیں کہ ابھی گول میز کانفرنس بلائی ہوئی ہے اور تو اس کے گرد بیٹھ کر سارے بات کر رہے ہیں اور اٹھ گئے تو پھر اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بات ہو گئی نا، اب اہم بات پر جو ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں، محفل میں کئی افراد بیٹھے ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے۔
لیکن اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ بات سن رہا ہے یہ صاحب الرائے ہے، یہ کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، جی جی کوئی اپنا پوائنٹ رکھتا ہے، یہ اس بات پر کہے گا، اس کو موقع دیں۔ ابھی چلیں بڑوں کی بات تھی، بڑوں نے کر لی، لیکن بعد میں کوئی بڑا اس جوان کو بھی تو لے کر بیٹھے نا، ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو، آج جو بات ڈسکس ہوئی جی جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب وہ اپنے اندر کی بات لائے گا، کوئی دنیا کے نئے طریقہ کار کے مطابق کوئی طریقہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا تو وہ کہے گا یہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج کے دور میں آپ یوں کر سکتے ہیں، یہ کام جو آپ بہت زیادہ مشقت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ فنگر ٹپ کا کام ہے، یہ یوں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بڑے اس جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ نہ ہو، بچہ ہو تو وہ آپ کے کام کو آسان کر دے گا۔ جوانوں کو کسی بھی تحریک میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آسانی والے سولوشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، جی جی حالانکہ مشقت کرنے کا بھی ان کا ذہن ہوتا ہے، بوڑھوں کی بنسبت یہ زیادہ یوں سمجھے کہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جسم میں توانائی ہوتی ہے، لیکن ان کا ذہن بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یہ جو انداز تھا نا بیٹے کی سننے کے بعد، فاروق اعظم کتابوں میں بیان کیا گیا کہ اس وقت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہ میرے بیٹے نے رائے بھی رکھی تھی اور اس کی رائے بھی درست تھی۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا بھائی آپ کو پتا تھا تو کیا تھا؟ کہا میرے بھی یہی جواب تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا۔ اب اس پر اپریسیشن ہوئی، آپ ذرا غور کریں اس پر، اس بچے نے کیا سیکھا ہوگا؟ اس بچے نے اتنا اس طریقے سے سیکھا ہے کہ جب بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان ایک زمانہ آیا کہ اب وہ دنیا سے جانے لگے اور کم ہی تعداد رہ گئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہوا کرتے تھے کہ جن سے لوگ اپنے مسائل میں آ کر رجوع کیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد نے ان کو موٹیویٹ کیا، بیٹا سیکھنا ہے اور یہ سیکھنا اچھا ہے، غور کرنا اچھا ہے، اس کا فائدہ ہوتا رہا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسے تعلقات کو مضبوط کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت، پھر صحابہ کا لینے کا انداز، دونوں ہی انداز ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو بہت ساری بہاریں انشاءاللہ زندگی میں ہمارے ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ کالز آپ کی مزید بھی ہیں اور میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز لے لیتے ہیں دان بھائی سے، کچھ کلام سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سوالات کی جو کالز ہیں انشاءاللہ انہیں شامل کریں گے۔ اچھا جی، یہاں میسیج ہے، ارض و سما بنے ہیں کسی نور کے طفیل واجبہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ یہ کلام سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ۔ محمد یوسف نقشبندی بھائی ہیں دان بھائی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کلام سنائیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، یہ امین اتاری ہیں فیصل آباد سے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سوال ہے جس پر ڈسکشن ہو چکی ہے، اور شاداب اتاری بھائی ہیں اسلام آباد سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عدنان بھائی سے گزارش ہے ہمیں یہ والا کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے، ٹھیک ہے جی۔ راولپنڈی سے میسج ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، فیصل آباد سے زہیب رضا اتاری ہیں، واہ جی واہ۔ رضا مدنی ہے قصور سے، ان کا کہنا ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے، یہ کلام سنا دیجئے۔ اور بہاولپور سے میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنایا جائے۔ رجب بھائی کا میسج ہے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ اچھا جی، میسیجز اور بھی ہیں، اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، یہ بھی سنا دیا جائے۔ اور مجھے پنجابی کلام سنا دیں، سبحان اللہ، لجپال نبی میرے، اسی کلام کی فرمائش ہے۔ عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوڈیو ریکارڈڈ بن کر شامل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا،
مولا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی سبا پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سامان نہیں قربان میں ان کی بخشش کے لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جدو نسا آوے
بیٹھے آقا تیری میرے پھر بچھے جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لیں لج پالا لج رکھ لیں لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لیں لج پالا خالی نہ اٹھا دینا دل روندا ہے حق 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 دل روندا ہے شاہ جدوں لوکی بجینے نوڑ سانو بھیا آقا نوڑ سانو بھیا آقا دربار بھکا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو وقت نظائے دامادی ہوا آئیے منقبت بھی سن لیتے ہیں. یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کاتب وحی صحابی نبی وہ جنتی میرے معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ کہا گیا دل و زکام محدثین نے انہیں کہا گیا دل و زکام محدثین نے انہیں حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح
فضیلت معاویہ آیا شمس کی طرح کرامت معاویہ یہ گوہر حیات ہے یہ تو شہ نجات ہے یہ گوہر حیات ہے یہ تو شہ نجات ہے دل فرید کو ملی محبت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کاتب وحی صحابی نبی وہ جنتی میرے معاویہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبتیں اپنے دل میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی، آج کا موضوع ہے اولاد. کیا اولاد فتنہ بھی ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت لازمی فرمائیے گا قرآن و حدیث کے حساب سے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. جو بھی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے دور لے کر جائے وہ فتنہ ہے، چاہے وہ ہماری مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے دیگر نعمتیں ہی ہوں. چیز بطور نعمت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی راستے سے دور کر رہی ہوتی ہے تو پھر وہ فتنہ ہوتی ہے ہمارے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے یاد سے غافل کرنے والی ہوتی ہے. ہمیں توفیق رب العالمین کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے کہ جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ہمارے حق میں نعمتی رہیں. اور تفصیل سے اس پر کیا گفتگو ہو، بس اس کو یوں جملہ سمجھ لیں کیونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ باقی ہیں. جو چیز بھی اللہ کے یاد سے بندے کو غافل کر رہی ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے. مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں ماشاء اللہ پروگرام دیکھ رہا ہوں مدین چینل. میری 5 بیٹیاں ہیں اور گھر کے اندر جو نا میری زوجہ کی اور بچیوں میں جو ہے بدکلامی ہوتی رہتی ہے. پرورش کے امور ماناتے ہیں کوئی کیا ہے تو میں بڑا تنگ استی میں آ جاتا ہوں. زوجہ کو بھی منع کرتا ہوں کہ اس طرح کی بددعا نہ دیا کرے، اس طرح کی بے زبانی نہ کیا کرے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں دے اور گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کہ مدنی پھول وقتاً فوقتاً اس حوالے سے سننے کو ملتے رہتے ہیں. مدنی مذاکرہ سننے کی کوئی ترغیب دلائیں، کوئی ایسی صورت بنائے کہ اب تو بڑی رات آ رہی ہے ماشاءاللہ، شب معراج ہے ہفتے کو، تو انشاءاللہ اگر سارے گھر والے مل کر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے نا تو بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھا اثر پڑے گا. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ یہ بیان ہے یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائے گا. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، مدنی مذاکرہ ہے، کچھ سوالن جواباً سیکھنے سکھانے کی باتیں یہ سن لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. لیکن میں چاہوں گا استاد صاحب کوئی شارٹ کمنٹ اس پر فرمائیں. نہیں، یہ آپ نے جو مشورہ دیا یہ تو وہ ہے کہ ایک ہم نے راستہ بتا دیا جی، اور دوسرا یہ کہ ہر مسئلے کا حل تو ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، امیدیں برقرار رکھنی چاہیے. کیا بات، زبردست. اللہ برکتیں دے اور گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. یوں ہار نہیں مان لینی چاہیے، وہ میں تو بس گیا، اب تھک گیا، اب یہ نہیں ہو سکتا. ارے یار آپ ہمت کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے. محمد آصف اتاری. ماشاء اللہ آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے. اس تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اب اولاد تقریباً 2 یا 3 سال کی ہوتی ہے تو اب اسے ایک چیز کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ چھوٹے سے نہ چھوٹے، اور اس کا نام ہے موبائل. ایک تو یہ موبائل کے نقصان اور اوپر سے ان بچوں کا لیٹ کر اس کو دیکھنا، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ لیٹ کر تو دیکھ رہے ہیں، اب اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. والد گھر پر نہیں ہے، والدہ موجود ہیں، اگر اب اس بچے سے موبائل لیا جائے تو اب وہ ادھم اور وہ رونا چیخنا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اب والدین کا کیسا کردار یہاں پر ہونا چاہیے. بچوں کی جو عمر آپ نے بتائی اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اس عمر میں وہ خود اپنی کوئی عادت نہیں ڈالتے، اس عمر میں ہم ان کی عادت ڈیولپ کرتے ہیں ہم. اور اگر یہ خدشہ ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے تو میرے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کا ایکسیس ہونا ہی نہیں چاہیے. اور خاص کر جب بچے کو دے رہے ہیں تو مزید اس پر احتیاط ہونی چاہیے.
ایاز بھائی شارٹ کمنٹ. بالکل بہت پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ غیر شعوری طور پر ہم ہی اس بچے کو موبائل کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس چیز کا اتنا عادی پڑ ہوتا ہے تو پھر ہماری یہ شکایت اور یہ گلا شکوہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر بچہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر اپنے موبائل کو ہی ایسا کر لیں کہ اس کے اندر ایسا مواد ہو کہ جو دیکھنے کے لائق ہو. جیسے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک بچوں کے لیے ایک زبردست سلسلہ الحمدللہ کڈز مدنی چینل کی صورت میں، غلام رسول کے کارٹون ہیں ان کی صورت میں الحمدللہ یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر الحمدللہ بچے سنت اور آداب سیکھ رہے ہیں، سلام کا درست طریقہ سیکھ رہے ہیں، گھر میں آنے جانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، بڑوں کے کس طرح آداب اور لحاظ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز پر بھی جا کر بچوں میں الحمدللہ سکھا رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے. تو پھر اگر موبائل سے نہیں بچا سکتے تو موبائل کو ایسا کر لیجئے کہ وہ دیکھنے لائق چیزیں اس کے اندر ہوں. اگر ہمارے موبائل میں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیکھنے لائق نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. تو اپنے موبائل کو ایسا بنا لیجئے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ جو بچہ دیکھے تو پھر کچھ سیکھ سکے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ اگر آپ گھر میں آئیں اور بچہ آپ کو بس کھڑے ہو کے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یہی کرتا چلا جائے تو مجھے بتائیے کہ اگر وہ 10-15 منٹ آپ کے ساتھ ایسا کرے، آپ کرنے ہی نہیں دیں گے ویسے، لیکن اگر کرے آپ کیا کریں گے؟ بھائی کچھ اور بھی کر لو، کوئی اور ایکٹیویٹی کر لو، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور بات کر لو، 6 چیزیں آپ اس کو سجیسٹ کر دیں گے. ایسے ہی جب وہ موبائل نہیں چھوڑ رہا نا تو 6 آپشن لائیں، ایجاد کریں، کچھ بھی کریں، آپ کی اولاد ہے، جتنی پرواہ آپ کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو توجہ دیں اور اس کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کریں. اور یہ جو بات آپ نے کی تھی کہ لیٹ کر موبائل دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر 3 سال کا ہی نہیں، بڑے بھی تھوڑی عمر کے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی ٹائم بنا دیں کہ بس اس ٹائم اگر دینا ہے تو بس اس ٹائم اور اس کے بعد نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گھر سے آفس سے گھر گئے تب بھی بھلے آفس کے نام پر یا کسی بھی چیز کے نام پر آپ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں تو بچہ تو آنکھ کھول کے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ چیز ہوتی ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور چھوڑی نہیں جاتی، تو وہ بھی آگے بڑھ کے وہی پکڑے گا. ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے. عمر حیات التاریخ تانیہ والا سے گزار ہوں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. خالد بھائی میری آپ سے عرض ہے کہ اولاد کو نیک کیسے بنایا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی شاہ صاحب. اولاد کو نیک بنانے کے لیے یہ ہے کہ آپ اولاد کو جو ہے نا ایک ایسا ماحول فراہم کر دیں جس ماحول کی برکت سے وہ نیک بن جائیں. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول آج ہمارے سامنے ہے. اس دینی ماحول کے اندر ہم اٹھنا بیٹھنا رکھیں. جب ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں تو ظاہر نصیب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. اسی طریقے سے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. اسی طریقے سے گھر میں گھر درس کا سلسلہ ہو. یہ پورا ایک سسٹم ہے. اگر اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا. اسلامی بہنیں ہیں تو وہ اپنے جو والدہ کے ساتھ ان کو ہفتہ وار اجتماع میں جو قریب میں اجتماع ہوتا ہے وہاں لے کے جائیں تو دینی ماحول فراہم کریں گے، دینی انوائرمنٹ دیں گے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تربیت ہوگی، بچے سیکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو نیک بنے گے. سبحان اللہ، بہت زبردست. اللہ کریم برکت دے. کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بناتا ہے نا تو پھر ڈاکٹر کے جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا اس میں بچے کو داخل کروایا جاتا ہے. اگر انجینئر بنانا ہے تو پھر جو انجینئرنگ کے جو کالج ہوتا ہے نا اس میں بچے کو ایڈمیشن دلایا جاتا ہے. تو پھر اگر نیک بنانا چاہتے ہیں نا بچے کو تو پھر نیک ماحول کے ساتھ بچے کو جوڑنا پڑے گا، وابستہ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو پھر بچے میں اور خود بھی نیک بننا پڑے گا. تو اللہ نے چاہا پھر انشاءاللہ اس کے اثرات بچوں پر جو ہے وہ نظر آئیں گے. سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک رہے، شامل رہے اور کالز اور میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ نے کرم فرمایا. اور یقیناً یہ سارا سلسلہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے ساتھ ہی اور آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے. تعاون جاری رکھیے، سلسلے دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں اگر غلطی کوتاہی بیان کرنے میں ہو گئی ہو، کوئی ایسی کلمات ہم نے کہہ دی ہوں جس سے کسی ناظرین میں سے کسی ویور کو کوئی بات بری لگی ہو اور وہ نہ کہنے کے تھے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں معاف بھی فرمائے. اختتام کرتے ہیں سلسلے کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا شفیع الورا سلام علیہ نبی الہدی سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ
سید الاسفیاء سلام علیہ اشفعی یا حبیبی یوم اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شافعنا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر